صبح کا وقت تھا لیکن سورج کافی دیر سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ گلی کے کونے میں واقع ایک چھوٹے سے گھر کے اندر سقراط کی ماں غصے سے چہل قدمی کر رہی تھی۔ سقراط وہی شرارتی لڑکا پھر آج دیر تک سویا ہوا تھا۔ یہ لڑکا کچھ نہیں بنے گا، ماں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایک دن اس کی نیند اس کا سب کچھ لے لے گی۔ لیکن آج کا دن معمول سے مختلف تھا۔ آج ماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ کرنا ہوگا۔ وہ سقراط کو زبردستی الفاٹے کر شہر کے کونے میں واقع ایک بوڑھے استاد کے پاس لے گئی۔ استاد جی کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں برسوں کی دانائی چھپی تھی۔ استاد نے سقراط کو غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، بیٹے میں تجھے ایک کہانی سناتا ہوں۔ سقراط تھوڑا سا اونگ رہا تھا، لیکن ماں کی تیز نظر نے اسے سیدھا بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ استاد نے کہانی شروع کی۔ جنگل میں دو پرندے رہتے تھے۔ دونوں بھائی تھے، لیکن دونوں کی عادتیں بالکل مختلف تھیں۔ پہلا پرندہ ہر روز صبح سورج نکلنے سے پہلے الفاٹتا ٹھنڈی ہوا میں اڑتا اور زمین پر رینگتے کیڑوں کو چان چان کر کھاتا۔ اس کا پیٹ بھرا رہتا اور جسم تندرست۔ دوسرا پرندہ سست تھا، نیند کا رسیا۔ وہ جب جاگتا تو سورج خوب چمک رہا ہوتا۔ وہ الفاڑتا تو ضرور، لیکن زمین خالی ہوتی۔ نہ کیڑے نہ رزق، وہ ہر روز بھوکا رہتا اور کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں استاد راگ گئے، پھر سقراط کی طرف جھک کر بولے، تو بیٹے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ سقراط نے آنکھیں مسلی، تھوڑا سا مسکرایا اور جواب دیا، یہ کہ جو کیڑے جلدی اٹھتے ہیں وہ جلدی کھا لیے جاتے ہیں۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ماں کا چہرہ سرخ ہو گیا اور استاد وہ بے اختیار ہنس پڑے، لیکن ان کی ہنسی میں مایوسی نہیں تھی، بلکہ ایک حیران کن مسکراہٹ تھی، جیسے کسی راز کی چابی مل گئی ہو۔ استاد نے آہستہ سے سقراط کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے تم نے غلط نہیں کہا، لیکن تم نے دیکھا کہ تم نے کہانی کو اپنے انداز میں سمجھا۔ اصل بات یہ ہے کہ وقت سے پہلے جاگنے والے صرف رزق ہی نہیں، موقع بھی پاتے ہیں۔ اگر تم جلدی جاگو گے تو زندگی کی دوڑ میں پہلا قدم تمہارا ہوگا، ورنہ تم صرف دوسروں کے چھوڑے ہوئے کیڑے تلاش کرتے رہو گے۔ یہ جملے سقراط کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ وہ لمحہ سقراط کی نیند کو ہمیشہ کے لیے چرا لے گیا۔ اس دن کے بعد وہ لڑکا جو ہمیشہ دیر سے جاگتا تھا، صبح سب سے پہلے جگتا اور وقت سے پہلے زندگی کی راہوں پر چل پڑا۔